نورانی میری خادمہ وہ نہیں مجھے خدا مانتی۔ اس نے ان سب کو بلایا، اس نوکرانی کو، اس کے شوہر کو اور اس کے 2 بیٹے تھے ان کو بھی بلایا، چھوٹے بیٹے تھے، اور اس کے خاوند کو بڑا بہلایا پھسلایا تاکہ وہ اس کو خدا مان لے۔ پہلے ان کو بہلاتا رہا، پھسلاتا رہا، کہتا رہا مجھے خدا مان لو، مجھے خدا مان لو۔ جب انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کو خدا نہیں مانتے، بادشاہ تو مانتے ہیں لیکن خدا نہیں مانیں گے، جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں تحقیق کر دوں گا۔ وہ دونوں بولے احسان من کا، یہ تیرا احسان ہوگا ہم پر، یہ تیرا احسان ہوگا۔ چاہیے تو یہ تھا نا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ اپنی جان بچاتے، اپنی جان بچانے کے لیے منت سماجت کرتے، منت سماجت کر کے کہتے کہ بھئی ہم آئندہ سے ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، لیکن عشق یہ کہتا ہے اور اللہ رب العالمین کے جو استقامت والے بندے ہیں، ثابت قدمی پر جم جانے والے بندے ہیں، ان پر چاہے جتنی مرضی مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، وہ پھر ہٹتے نہیں ہیں۔ انہی کے لیے تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان آئے ثم استقاموا، پھر اس پہ ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اللہ کی رحمت ان کے نزول ان پر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تیرا احسان ہوگا ہم پر کیا، ان کا تلزانا، اگر تو اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں قتل کر دے، ہمیں اور کیا چاہیے، اس کے نام پہ جس نے ہمیں یہ جان دی ہے، جس نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، جس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سونگھنے کے لیے ناک دیا، بولنے کے لیے زبان دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے اور چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے، مالک تو وہ ہے ہمارے سارے جسم کا، اگر اس مالک کے لیے یہ جان چلی جائے تو پھر ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تمہارا ہم پر احسان ہوگا کہ اس کے نام پر ہمیں قتل کر دیا جائے، لیکن ہم تمہیں خدا نہیں کہیں گے، انت جعلنا فی بیت، اور ہمیں ایک ہی مکان میں دفن کر دینا۔ اس نے تانبے کی ایک دیگ کو خوب گرم کیا، اس نے کہا کہ تمہیں ایسی سزا دوں گا لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنی مرضی سزا دے دے۔ اس نے دیگ تانبے کی منگوائی یا کڑاہا منگوایا، اس کو گرم کیا اچھی طرح، اور پھر اس میں تیل ڈالا، جب تیل کھولنے لگا ایک ایک کو کر کے اس میں ڈالنے لگا، وہ پکوڑے کی طرح تلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے سامنے ان کے دونوں بیٹوں کو، پہلے بڑے بیٹے کو ڈالا کہ شاید ہو سکتا ہے اپنے تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر یہ مجھے خدا مان لے، لیکن نہیں، پکوڑا بن گیا تل کے۔ دوسرے بیٹے، چھوٹے بیٹے کو ڈالا کہ شاید اس کی محبت، اس کی مامتا کو دیکھ کر یہ خدا کو چھوڑ دیں اور مجھے خدا ماننا شروع کر دیں۔ جب اس بیٹے کو ڈالا گیا، اس چھوٹے بیٹے نے آواز دی، اماں راہ راست یہی سیدھا ہے، ہٹنا نہ اس رستے سے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے ان دونوں معصوم بچوں کو یکے بعد دیگرے اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالنے لگے۔ اس نے بلند آواز سے، وہ شیرخوار بچہ بلند آواز سے جب اس کو پھینکا گیا، اس نے کہا اے میری ماں صبر کرنا اور حق سے منہ نہ موڑنا، تو ہی حق پر ہے، تو ہی حق پر ہے۔ سارے
چاروں کے چاروں نے اپنی جانیں اللہ کی رضا کی خاطر دے دی، اور اللہ نے پھر مقام یہ دیا کہ معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل کشا خوشبو سونگ رہے تھے۔ فرمایا یہ خوشبو ان کی تھی جنہوں نے رب کی رضا کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی تھی۔ فرعون کی بیٹی کی ماشاءاللہ بندی کرنے والی اور اس کے شوہر اور اس کے دو معصوم ننھے بچوں کی خوشبو تھی جنہوں نے رب کی رضا کی خاطر اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر معراج کی رات پھر اور منظر دیکھا۔ سرکار کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے سروں کو کوٹا جا رہا تھا، پھر درست ہو جاتے، پھر کوٹا جاتا، پھر درست ہو جاتے۔ جبریل نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کون لوگ ہیں یہ؟ ان کی مثال ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو ان کے سر جسم پہ بوجھ پڑ جاتا اور یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ نماز کے باغی لوگوں کا انجام دکھایا جا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے نماز کے باغی ہیں، اور آج بہانہ لگاتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پلید ہیں، کپڑے صحیح نہیں۔ کپڑے تو پلید کا بہانہ لگاتا ہے، اصل میں تیرا اندر کا من پلید ہے، تیرا اندر کا اس نفس پلید جا کیتا اسی اصل پلید دے ناسے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں آئے تھے تو پاک اور صاف تھے، گناہوں سے پاک اور صاف تھے، پر اس نفس پلید جا کیتا اسی اصل پلید تھے ناسے۔ یعنی ہم اصل پلید نہیں تھے، اس نفس کی باتیں مان کے، اس نفس نے جو کہا بس اس کی خواہشات کے پیچھے پڑ کے اس نفس پلید جا کیتا اسی اصل پلید تھے ناسے۔ ہم اصل پلید نہیں تھے، ہم تو دنیا میں آئے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے گناہوں سے، اور اس کا دل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی غوث کا دل ہو، قطب کا دل ہو، ابدال کا دل ہو، کسی اللہ کے ولی کا بزرگ کا دل ہو، ان کا دل ایسے ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں پھر گناہ کر کے گناہ کر کے اللہ اکبر پھر نفس کے پیچھے لگ کے نفس پلید جاتا اسی اصل پلید بنا سے۔ وہ اصل میں بندے جو بہانے لگاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہی نہیں چاہتے، وہ سجدہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کو سجدے کی لذت آئے، کبھی سجدہ کیا ہو، کبھی سجدے کی لذت آئی ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے نا، اللہ کی بارگاہ میں آئے جھکے۔ اللہ اکبر، کھول کے دل دیکھ چشم دل، لطف ہے کیا نماز میں، آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں۔ فرمایا کہ نماز اس انداز سے پڑھا کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، جس کی نماز پڑھ رہے ہو اپنے رب سے ہم کلام ہو، اپنے خالق سے ہم کلام ہو، اپنے رب دے نال ہم کلام ہو۔ تسی اس انداز دے نال نماز پڑھیا کرو، اس انداز نال نماز دی ادائیگی کریا کرو۔ اسی اپنے رب نو دیکھ رہے ہیں، اپنے خالق نو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر ایک تصور نہیں نہ جمتا تو کم از کم ایک تصور جما کے نماز پڑھیا کرو کہ وہ رب سانو دیکھتا پیا، وہ خالق سانو دیکھتا پیا، وہ مالک سانو دیکھتا پیا۔ اللہ اکبر۔ پھر معراج کی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا گزر ایسی قوم سے کے پاس سے ہوا جن کے آگے پیچھے چیتڑے لگے ہوئے تھے، چیتڑے لگے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے پرانے اور ان پہ چیتڑے لگے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح چل رہے تھے جس طرح اونٹ اور بکریاں چلتی ہیں، اس طرح چلتے پھر رہے تھے، اور ایک خاندان کڑوی بوٹی اور زقوم کھا رہے تھے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمایا تھا لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے۔ اللہ نے مال کو بڑھا دیا، دولت کو بڑی دی، لیکن سال گزرنے کے بعد بھی وہ زکوٰۃ ادا
نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہی وہ مال ہے کہ قیامت کے دن اس مال کو آگ میں تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ جب تکلیف ہوگی وہ کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہے، یہ ہمیں کس چیز کی تکلیف دی جا رہی ہے؟ اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، فرمایا یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو سنبھال کے رکھتے تھے، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو سنبھال کے رکھتے تھے، اس کو ہوا بھی نہ لگ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ زکوٰۃ میل کچیل ہوتی ہے، زکوٰۃ میل کچیل ہوتی ہے، صاف اور ستھرا مال کو کرتی ہے۔ اور 100 روپے میں 2.5 روپے اور 1 لاکھ روپیہ